بنزع الخافض ہو تو ربہ ہوتا ہے جو اصل ہے من ربہ اللہ کی طرف سے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. کلمات ملے تو اہل سنت کی نظر میں کلمات کتنے ہو گئے؟ 3. ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد النبی الرحمت، ایک علی مفتاح الجنت. میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے سنی بھائیوں کا جنہوں نے بہت بڑی نیکی کی ہے امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ علی کو جنت کا چابی بردار نہیں لکھا بلکہ علی کو جنت کی چابی لکھا ہے جس کی ضرورت نبیوں کی بھی ہے، امتوں کی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کوئی سمجھ رہے آپ حضرات یا نہیں؟ تو اب خلافت کی اور اوپر شرطیں چلی گئی کہ اس کو چاہیے خلیفے کو کہ وہ ان 3 کلموں کے ذریعے اللہ تک پہنچے. ایک کلمہ اللہ کا، ایک نبی کا، ایک علی کا. یہ تو سنیوں نے لکھا ہے. اب جو شیعوں نے لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے. شیعہ لکھتے ہیں 15 قول ہیں شیعیان علی کی کتب میں، ان میں سے سب کا خلاصہ یہ ہے اللہم بحق الاکرمین علیک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علی انک انت التواب الرحیم. بارے تجھے واسطہ ہے ان کا کہ جن کا تیرے اوپر حق ہے. سمجھیے گا خدا را بھیا، ساری کائنات میں اللہ کا حق ہے اور یہ وہ پنجتن ہے جن کا حق اللہ پر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہم بحق الاکرمین علیک، بار الہ ان کا واسطہ کہ جن کا تجھ پر حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ ہندی کی چندی نکالنے والا یہ آڈینس ہے آج کل کا، انہوں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بات تو درست ہے. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت آدم نے اس طریقے سے توبہ اپنی قبول کرائی تھی؟ 9000 سال ہو گئے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا بھیا اصل ہوا یہ کہ 200 سال تک آدم جوار کعبہ میں توبہ کے لیے روتے رہے، توبہ کے لیے رو رہے تھے، توبہ قبول نہیں ہو رہی. ایک دن جبریل کا گزر ہوا. یہ سیرت الانبیاء والے نے لکھا ہے، تاریخ الانبیاء والے نے لکھا ہے کہ ایک دن جبریل کا گزر ہوا اور جبریل نے کہا بھائی آدم آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے اس لیے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ 200 سال ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے، توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی. نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، ایام البیض میں بھی عبادت کرتا ہوں، طواف بھی کر رہا ہوں، اعتکاف میں بھی بیٹھ رہا ہوں، اللہ کے صحیفے بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ سے رابطہ رکھا ہوا ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، قیام بھی ہے، مگر توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. تو جبریل نے کہا آدم ان کا واسطہ کیوں نہیں دیتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے. کوئی ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو ہمیں جبریل سے پتا چلا، توجہ فرمائیے گا، جبریل نے یہ نام دیے ہیں آدم کو. اللہ اکبر. تو اب مزہ تو جب ہے نا کہ اگر آدم پھنسے، سمجھے خدا را ذرا، اگر آدم پھنسے تو نجات جبریل دلائے، اور اگر کبھی امتحان میں جبریل پھنس جائے، اللہ اکبر، مسئلہ ہی حل ہو گیا. بھیا جو اپنی نجات بذریعہ جبریل لے، اگر وہ خلیفۃ اللہ ہے تو جو جبریل کو نجات دلا رہا ہے وہ خلیفہ کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کوئی میرا دوست کہے کہ جبریل کہاں پھنسا؟
کہاں بھیا؟ اس وقت، توجہ رہے، اس وقت جب اللہ نے پیدا کیا جبریل کو، اللہ نے جبریل کو پیدا کیا اور پوچھا کہ اے جبریل من کا وہ منانا، تو کون؟ میں کون؟ جبریل نے جواب میں کہا انت انت انا انا، تو میں۔ جب تو میں حد سے بڑھ گئی، یہ اہل زبان قدر کریں گے اس کی شاعر حضرات، جب تو میں حد سے بڑھ گئی تو وہ میں والا آیا جس کی میں اسلام کی عزت بن گئی تھی۔ نہیں سمجھے ہیں آپ حضرات؟ ہر جگہ ایگو میں جائز نہیں، مگر وہاں جہاں بیضۃ الاسلام بن جائے۔ پہلی دفعہ جب آئے تھے نا علی منبر خلافت پر، تو آپ نے یہی تو پہلا خطبہ پڑھا تھا، انا بیضۃ الاسلام، سمجھے؟ وانا وضاعت الاعلام وانا کسرت الاسنام۔ یہ 3 جملے ہیں کہ میں اسلام کا کیپٹل ہوں، میں نے اسلام کی باؤنڈریز کے نشانات پوری کائنات میں لگائے ہیں، اور میں ہی نے بتوں کو توڑا ہے۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ایک جملہ اور سنتے چلیں، ایک بڑا عجیب تاریخ الخلفاء والے نے ایک عجب جملہ لکھا کہ جب پہلے صاحب آئے تھے نا، وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے منتخب خلیفۃ المسلمین، جب وہ تشریف لائے تھے تو احترام مصطفیٰ میں انہوں نے ایک سیڑھی چھوڑ دی۔ بھیا دیکھیے کیا بات ہے، تعریف کرنی چاہیے۔ اپیرنٹلی بھی اگر کوئی تظاہر بھی کر رہا ہو نا، آپ سمجھتے ہیں بہت سارے آپ کے دوست ہیں اندر سے تھوڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی، آپ کے پشت پیچھے کہیں گے وہ تو، اور آپ کے سامنے کہیں گے حضور آپ۔ جی ایسے ہی ہے، یہ ساری دنیا ہی ایسے چل رہی۔ جی ہاں، ہمارے بچوں نے برا منانا شروع کیا، یہاں پر جب آئے کہنے لگے کہ ارے یہ مولانا کو بھی تو بلاتے۔ میں نے کہا بھیا ان کا احسان ہے کہ یہ تو ہی بلا رہے ہیں، یہ بھی ان کا احسان ہے، یہ نبی بلائیں تو ڈیزرو کرتے ہیں یہ تو۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، جب یہ سنتے چلیں جلدی جلدی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت جبریل نے کہا انت انت وانا انا، سنیے، تو جبریل کے کان میں آواز آئی کہ قول انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ سمجھے میرا خدا؟ اللہ اکبر۔ کہا تو تھا جبریل کے لیے، آج سب کی زبان پہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہہ دو کہ تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں۔ تو پوچھا جبریل سے، حضور نے پوچھا کہ وہ تیرے کان میں کس نے کہا تھا جب تو پھنس گیا تھا؟ تو کہا آپ کے بھائی علی کے سوا کون کہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی سیڑھی، ایک سیڑھی چھوڑ کر بزرگوار نیچے بیٹھے، دوسرے جب آئے تو انہوں نے ان کے احترام میں 2.5 سال کے بعد جو آئے وہ 10 والے، 10 سال، جی ہاں 10 سال، یہ 10 نمبر یہیں سے نکلا۔ جی ہاں، وہ 10 والے جب آئے تو انہوں نے ایک اور احترام میں سیڑھی چھوڑ دی، زینہ چھوڑ دیا۔ تیسرے جب آئے تو انہوں نے اور ایک درجہ نیچے رکھ لیا۔ جب علی آئے تو ظاہر ہے کہ سنیے گا اب یہ جو میرے بھائیوں نے لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ جب علی آئے پہلے پہ قدم رکھا، سمجھ نہیں رہے آپ، دوسرے پہ قدم رکھا، یعنی زینے پہ، پہلے زینے پہ، دوسرے زینے پہ، تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور وہاں بیٹھے جہاں بھائی بیٹھتا تھا، اور پہلا جملہ کہا رجل